بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد مہینہ بدل جائے گا اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان تقوی کو اختیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور اس میں تقوی اختیار کرنے کی بچہار جانب اللہ رب العزت نے ایک فضا بھی قائم کر دی ہے۔ تقوی اختیار کرنے میں شیطان مانع تھا، اسے قید کر دیا۔ تقوی اختیار کرنے میں نفس مانع تھا، اسے بھوک کے ذریعے سے کمزور کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی دور فرما دی، اور اب اعلان کر دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ روزہ رکھتے ہی آدمی تقوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ اور ہم گھر میں ہوں، تنے تنہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور گھر بند ہو، پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو، اور کوئی نہ دیکھتا ہو۔ ایسے عالم میں اگر دل چاہے کہ چلو کچن میں جا کر کچھ کھا لیں پی لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ روزے کی حالت میں ہم نے کھایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں جبکہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہی تقویٰ ہے کہ اس موقع پر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہی پوری زندگی میں نظام بنانا ہے کہ کسی جگہ گناہ کی طرف قدم اٹھے اور یہ یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تقویٰ ہمارے پاس ہے۔ تو رمضان تقوی کو اختیار کرنے کا مہینہ، گناہوں سے دور رہنے کا مہینہ، اور جو آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جس کا بندے نے کبھی تصور نہ کیا ہو۔ ایک لوہار آدمی تھا جو لوہے کو گرم کر کے مختلف چیزیں بنایا کرتا تھا۔ ایک آدمی نے اس لوہار کو دیکھا کہ بھٹی میں وہ لوہے کو تپا رہا ہے، گرم کر رہا ہے۔ لوہا سرخ ہو جانے کے بعد جب لوہار اس کو نکالتا ہے تو پکڑ سے پکڑ کر اس کو جدھر موڑنا چاہتا ہے موڑ سکتا ہے، لیکن اس لوہار کو کسی نے دیکھا کہ لوہے کو اس نے تپایا، خوب گرم کیا، سرخ ہو گیا، اور اس کو باہر نکالنے کے بعد اپنے ہاتھ سے گھما رہا ہے جدھر گھمانا چاہے، اور اس کے ہاتھ کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا اور لوہار کے پاس گیا اور کہا تم کوئی اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہو، یہ تمہاری کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ تپے ہوئے لوہے کو تم پکڑ کے جدھر گھمانا چاہو ادھر گھما سکتے ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لوہار نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اصل میں ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت میرے پاس اپنی ضرورت لے کر آئی تھی، اسے پیسے کی ضرورت تھی اور مجھے وہ پسند آ گئی، میں اپنے گھر کی طرف لے جانا چاہا اس کو، لیکن اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے مجھے منع کر دیا اور وہ چلی گئی، لیکن اسے کوئی شدید ضرورت تھی، وہ دوبارہ آئی اور آ کر کہنے لگی مجھے اتنی چیز کی ضرورت ہے اور بہت شدید ضرورت ہے۔ اب یہ آدمی، یہ لوہار اس عورت کو اپنے گھر پر لے گیا، تنہائی میں لے گیا۔ وہ عورت بے چینی میں تڑپنے لگی، پریشان ہو گئی، رونے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ وہ لوہار پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجبوری تیرے پاس مجھے لے آئی ہے، ورنہ میں کوئی زانیہ عورت نہیں ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلتے ہوئے نکل گئی۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے مجھے اس بات کا کہ کہیں مجھے اللہ گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ یہ کہتے
نے خیال کیا میں زندگی بھر تک گناہ کرتا رہا اور مجھے کبھی اللہ کا خوف نہیں ہوا، اور یہ عورت پہلی مرتبہ گناہ سے ڈر رہی ہے، میں کیوں اللہ سے نہ ڈروں؟ یہ سوچتے سوچتے وہ بے ہوش ہو گیا، اور خواب میں اسے ایک حسین و جمیل عورت کا دیدار ہوا، اور وہ عورت کہہ رہی تھی ابھی جو بچی تیرے پاس سے بھاگ کر گئی وہ میری بیٹی ہے، میرا انتقال ہو چکا ہے اور ہم لوگ سید خاندان کے لوگ ہیں، تو نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا، جانے دیا، میں تجھے دعا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ تجھے آخرت کی ہی نہیں دنیا کی بھی آگ کبھی تیرے اوپر لگنے نہ دے۔ اس دعا کے بعد سے آج تک تپے ہوئے لوہے کو پکڑنے کے بعد بھی مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے، اختیار کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں ابھی سے ارادہ کر لیا جائے کہ اللہ ہم انشاءاللہ رمضان بہت پابندی کے ساتھ گزاریں گے، تقوی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، گناہوں سے دور رہتے ہوئے، غیبت سے دور رہتے ہوئے، چغلی سے دور رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم رمضان گزاریں گے۔ رمضان آ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں، ثواب ملتا رہے گا، لیکن اگر آج نیت کر لیتے ہیں کہ رمضان اچھی طرح گزاریں گے تو انشاءاللہ نیت کی وجہ سے ثواب تو آج ہی سے اللہ تعالیٰ جاری کر دیں گے۔ لیکن ارادہ ہو کہ ہم گناہ کو آج ہی سے، گناہ کے چھوڑنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں، گناہ آج ہی سے چھوڑنا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور توبہ پکی ہونی چاہیے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا بیعت ہونے کے لیے، آخری دور میں حضرت کی آنکھیں بھی اس زمانے میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا، بیعت ہوا، حضرت نے اسے بیعت کے کلمات کہلوائے کہ میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، پیسہ ہوگا زکوٰۃ دوں گا، استطاعت ہوگی حج کروں گا وغیرہ وغیرہ، اور گناہ کے چھڑوانے کے کلمات بھی کہلوائے کہ میں زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ جب بیعت مکمل ہو چکی، حضرت نے جو کچھ اس کو وظائف دینے تھے وہ دے دیے، اور وہ دیہاتی آدمی تھا، بالکل بے تکلف حضرت کے سامنے آ کر کہنے لگا حضرت آپ نے ساری چیزوں سے توبہ کے الفاظ مجھے کہلوائے، لیکن ایک عادت میری خراب ہے، میں افیون کھاتا ہوں، اس سے تو آپ نے توبہ کروائی ہی نہیں، تو کیا اس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی مجھے نہیں پتا کہ تو یہ گناہ کرتا ہے، لے میرے ہاتھ پر رکھ کتنی تو افیون روزانہ کھاتا ہے، ایک نشیلی چیز ہوتی ہے۔ حضرت کے ہاتھ پر اس نے رکھا، حضرت نے سوچا کہ یہ ایک دم سے چھوڑنے کے لیے کہوں گا پریشانی ہو جائے گی، تو حضرت نے آدھے کا اشارہ کیا، آدھا چھوڑ دینا۔ وہ دیہاتی آدمی، گاؤں کا رہنے والا جو کہہ کر جا رہا ہے، وہ سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، وہ کہہ کر جا رہا ہے حضرت جب سارے گناہ سے توبہ کر لی تو یہ افیون بھی گناہ ہے، میں نے مکمل اس سے توبہ کر لی، آج کے بعد موت تک اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ایسی پکی توبہ ہونی چاہیے، تو پھر اللہ کی رحمت یقیناً متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت، ایک آخری جملہ کہتا ہوں، رمضان جیسا ہم گزاریں گے، رمضان کے بعد اللہ ان سارے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیں گے جو ہم نے رمضان میں کیے ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا، رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے، 6 مہینے، اور رمضان آ جاتا خوب عبادت کرتے۔ یہ 7 مہینے ہوئے، اب سال کے 5 مہینے باقی رہے رمضان کے بعد، ان 5 مہینوں میں دعا کرتے تھے اللہ رمضان کے کیے ہوئے اعمال کو قبول کر لیجئے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں حق تعالی شان ہو ہمیں رمضان کی بالخصوص اور زندگی بھر کے ہر لمحے کی بالعموم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔